بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بزرگ بھائیوں، یہ رمضان کا مکمل مہینہ گزر گیا۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے اور میرے بعض بھائی اس فکر میں ہوتے ہیں کہ رمضان کا ایک مہینہ گزرا، اس میں روزے رکھے تو ہمارے جسم میں کمزوری آ گئی، وزن کم ہو گیا۔ اب وزن کیسے بڑھائیں، اس مہینے کی کمزوری کو کیسے دور کریں؟ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اس مہینے کے روزے رکھنے پر کمزوری نہیں آئی، نہ آپ کا وزن کم ہوا، آپ کا جتنا وزن ہونا تھا اتنا ہو گیا، کمزوری نہیں آئی۔ روزے نے ہمارے جسم کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے جسم میں جن جن چیزوں کی جتنی ضرورت تھی اتنی مقدار میں وہ فٹ ہو گئیں۔ ہاں، مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی چاہتا ہے کہ اور روزے رکھے تو پھر ان روزوں میں کمی آ سکتی ہے۔ ہمارا شریر پہلے 2-4 دن روزہ رکھنے پر جو شروع کے 8 گھنٹے ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں 14 گھنٹے کا روزہ، بعض میں 20 گھنٹے کا بھی روزہ ہو جاتا ہے، تو شروع کے 8 گھنٹوں میں ہمارے جسم کے اندر جو ہم نے کچھ کھایا پیا اس کو ہضم کیا، ہمارے شریر نے، ہمارے معدے نے اس کو ہضم کیا۔ اس کے بعد پھر جو 9واں گھنٹہ شروع ہوتا ہے، اس گھنٹے میں ہمارا جسم ان زائد چیزوں کو لے رہا ہے، جیسے شریر میں زائد چربی ہے، شریر میں کہیں ماس زیادہ ہے، شریر میں کسی جگہ خون کی کمی زیادتی ہے، اس کو فلٹر کر رہا ہے۔ شروع کے 8 گھنٹوں میں وہ کھانا ہضم ہوتا ہے جو ہم نے صبح سحری میں کھایا، اس کے بعد ہمارے شریر کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو زائد چربی ہوتی ہے، زائد چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں، کچھ گھنٹوں کے بعد پھر ہمارا شریر، اگر شوگر ہماری ایک سطح پر ہے تو وہ لیول کم ہونا شروع ہوتا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں افطاری کے بعد پانی زیادہ پینا چاہیے۔ جو گلوکوز کی کمی آ جاتی ہے، پانی کی کمی آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس مہینے کا جو ہم نے روزہ مکمل رکھا ہے، ان روزے رکھنے کی وجہ سے کمی نہیں آئی ہے، ہمارا شریر بالکل صحت مند ہو چکا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اس مہینے کے روزے رکھنے نے ہمیں کھانے پینے کا ایک طریقہ بتلا دیا، ایک وقت متعین کرا دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، صحیح معنوں میں بتائیے، کیا آپ روزے کے مہینے سے پہلے بدہضمی کے شکار نہیں تھے؟ کبھی گیس اور قبض کی شکایت ہوتی تھی، کبھی پیٹ کے خراب ہونے کی شکایت ہوتی تھی، یعنی شریر میں بہت ساری بیماریاں جنم لیا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کھانے کو وقت پر نہیں کھایا۔ کبھی ہم نے صبح کھانے میں چائے لے لی، کبھی ہم نے کھانا ہی کھا لیا، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی دوپہر میں 2 بجے کھانا کھایا تو کبھی 10 بجے کھا لیا، 11 بجے کھا لیا، کبھی دن میں ہم نے 2 بار کھانا کھایا تو کبھی کبھی ایسا ہوا 4 مرتبہ کھانا کھایا۔ یعنی ہمارے جو معدے کی ایک متعین چیزیں ہیں، ان کو ہم نے کبھی تو کھانا زیادہ دے دیا، کبھی کم دے دیا، تو اس حساب سے ہمارے معدے نے کام کرنا بند کر دیا، تو بدہضمی کی اور جلن کی، قبض کی، یہ شکایتیں پیدا ہونے لگی۔ اس کے علاوہ اور بھی
گیس ہمارے سر کی طرف کو چلا ہے تو سر میں درد بنا ہے، کمر میں درد بنا ہے، بہت ساری بیماریاں جنم لے چکی ہوتی تھی۔ اب اس مہینے میں شاید کوئی ایسا آدمی ہو جو یہ شکایت کرے کہ میرے اس مہینے میں بھی قبض کی شکایت رہی ہے، جلن کی شکایت رہی ہے، بد ہضمی کی شکایت رہی ہے، یا کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، تو کوئی بھی ایسی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے صبح کھانا کھایا، پورے دن میں ہمارے معدے نے بالکل اطمینان کے ساتھ کام کیا ہے، مشین اچھی طرح چلی ہے اور ساری چیزیں اپنے ٹھکانے پر موجود ہو گئیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ مکمل ہو گیا، عید ہو گئی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم پورے 11 مہینے رمضان کے طرز پہ گزاریں، یعنی ہم اپنا وقت متعین کریں کھانے پینے کا، ہمیں کس وقت کون سی چیز کھانی ہے، کس وقت ہمیں سونا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا چھوڑنا ہے، ہمارے لیے ایک وقت متعین کرنے کا طریقہ اس رمضان نے بتلا دیا۔ تو یہ رمضان ہمارے جسم میں کمزوری پیدا نہیں کرتا ہے، ہمارے جسم کو ایک سطح پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری اور اس کو بالکل صحیح معنی پر چلانا، یہ ہم اپنے کھانے پینے کے اوقات کو متعین کر کے کریں گے، کمزوری نہیں آتی۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ اگر آپ کے اس ایک مہینے میں شریر سے 2-4 کلو وزن کم ہوا ہے تو بمشکل ایک مہینہ نہیں گزرتا، 10-15 دن میں وہ کمی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہت بہترین پیغام ہے کہ جن کا ویٹ زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے، اور وہ پریشان ہے کہ ہمارے پیٹ پر بہت زیادہ چربی آ گئی، شریر میں ہمارے بہت زیادہ وزن ہو گیا ہے، پریشان ہے، تو انہوں نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عبرت کے طور پہ اللہ نے دیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ کچھ دن تک کھانے پہ کنٹرول کر لیں، صبح کھانا کھائیں، شام کو کھانا کھائیں، بیچ میں توقف کریں، دوپہر میں کھانا کھائیں تو تھوڑا سا احتیاط کریں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بہترین چیز ہے، رمضان نے ہمیں سبق دیا ہے۔